أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله تعالى في مقام آخر أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج ایک عظیم صحابی کی سیرت کو بیان کیا جائے گا جس کا نام ہے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدرے چھوٹے قد کے ہیں، انتہائی مضبوط جسم ہے، چوڑا چہرہ ہے اور چہرے سے وجاہت عیاں ہوتی۔ دور سے کوئی بندہ دیکھتا تو چلتے ہوئے نظر آتے تو محسوس ہوتا کوئی سردار آ رہے ہیں۔ جو قبیلہ قریش ہے نا، قریش کی کچھ شاخیں ہیں جیسے بنو ہاشم، اسی طرح بنو امیہ، اسی طرح بنو تیم، بنو عدی اور بنو سہم، یہ مشہور قریش کے قبیلے ہیں۔ تو سیدنا عمر بن عاص کا تعلق بنو سہم قبیلے سے تھا۔ انتہائی ذہین آدمی، اتنے ذہین کہ انہیں عرب کا سیاست دان کہا جاتا ہے، اور اتنے بہادر کہ انہوں نے بڑی بڑی جنگوں کو بذات خود عبور کیا ہے اور ایسے جگہ پر جا کر جنگ لڑی ہے کہ جہاں بڑے بڑے بہادروں کا پتا پانی ہو جایا کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی دشوار گزار راستوں کو آپ نے اپنی زندگی میں طے کیا ہے۔ میں آپ کی سیرت کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی ساری زندگی کس طرح گزری ہے۔ واقعہ فیل سے 6 سال بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جب ابرا کافر ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے ابابیل کو حکم دیا، یہ چھوٹی چڑیا یہ چونچوں سے اور پنجوں سے کینکریوں کو پھینکتے ہیں اور ہاتھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس واقعہ کے 6 سال بعد سیدنا عمر بن عاص پیدا ہوئے۔ آپ کے جو والد تھے عاص بن وائل، یہ سردار تھے، یہ وہی عاص بن وائل ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے فوت ہوئے نا، تو اس ظالم نے پھبتیاں کسی تھیں، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا تو نام و نشان مٹ جائے گا، تو کہتا ہے میں نبی ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تیرا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہیں رہے گا، تیری اولاد بھی نہیں زندہ بچی۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر قرآن کریم کی سورۃ کوثر کو نازل فرمایا اور فرمایا ان شانئک ھو الابتر، اے نبی پریشان نہیں ہونا، بے شک جو تیرا دشمن ہے نا وہی جڑ کٹا ہے، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آپ کی شان تو یہ ہے ورفعنا لک ذکرک، یہ وہی تھا عاص بن وائل کہ جو سیدنا خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ہتھیار بنائے، پیسے لینے گئے نا، پیسے دینے سے انکار کر دیے، آج دیتا ہوں، کل دیتا ہوں، 4 دن بعد آنا، 5 دن بعد آنا۔ ایک دن سیدنا خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عاص تو مجھے لارے پر لارا لگائی جا رہا ہے، یار سردار آدمی ہے، تو نے مرنا نہیں ہے، قیامت قائم ہوگی، اللہ کے حضور تجھے یہ دینے پڑیں گے پیسے، اگر تو نے نہ دیے تو۔ بڑے دھڑلے سے کہنے لگا یہ تو نے میرا مسئلہ آسان کر دیا ہے، اب ایسے کرنا یہ پیسے سود سمیت اللہ کی عدالت میں مجھ سے لے لینا، اب بھاگ جا یہاں سے، اب تجھے پیسے نہیں ملیں گے۔ یہ عاص بن وائل تھا، اپنی قوم کا سردار تھا بنو سہم کا۔ ان کے بیٹے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شروع میں انہوں نے بھی اسلام کی مخالفت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خم ٹھونک کر آتے ہیں، بلکہ
جب پتہ چلتا ہے نا نبی علیہ السلام کے جو صحابہ ہجرت کر کے گئے ہیں حبشہ میں، وہ بڑے اطمینان اور سکون سے وہاں رہ رہے ہیں، تو یہ کہنے لگے، مکے کے سرداروں نے مشورہ کیا، طے پایا عمرو بن عاص بہت بڑی گفتگو کا ماہر ہے، اور یہ انسان کو اکسا سکتا ہے کسی کے ساتھ برا کرنے پر بھی اور اچھا کرنے پر بھی، تو لہٰذا کیوں نہ عمرو بن عاص کو بھیجا جائے تاکہ انہیں نکال دے، وہ وہاں رہے طاقتور ہو کر، ہم پر حملہ آور نہ ہو جائیں، یا یہاں کے مسلمان جو مظلوم ہیں ان کی مدد کر کے انہیں طاقتور نہ کر دیں۔ لہٰذا عمرو بن عاص کہتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں، روایت طبقات ابن سعد کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر، معجم الکبیر للطبرانی کے اندر ہے، فرماتے ہیں میں خود اور میرے ساتھ سیدنا عبداللہ بن ابی ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم دونوں ساتھ گئے، جا کر میں نے نجاشی کو تحفے دیے، بات کی، اس کے پہلے درباریوں کو ملا، انہیں میں نے اس بات پر اکسایا کہ جب میں کل تمہارے نجاشی سے بات کروں نا، تم نے میرا ساتھ دینا ہے۔ بعض درباری ایسے تھے جو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے، اور بطور خود بھی نجاشی حضرت عمرو بن عاص کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا، کیونکہ یہ بھی تاجر آدمی تھے۔ نجاشی جب دربار میں آیا، حضرت عمرو بن عاص نے بات کی کہ حضرت ہمارے ملک کے کچھ بگوڑے ایسے ہیں جنہوں نے آپ کے ملک میں پناہ لی ہے، کہتے ہیں، اور میں نے کہا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو بیٹے کو باپ سے لڑا دیتے ہیں، جو بیوی کو خامد سے علیحدہ کر دیتے ہیں، جو بھائی کو بھائی کے سامنے لے آتے ہیں۔ یہ میں نے باتیں کی نا، تو میں نے ساتھ ہی یہ مطالبہ کیا کہ انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیں، وگرنہ آپ کے ملک میں بھی تباہی مچ جائے گی۔ جیسے ہمارے مکے کا امن خراب ہوا ہے، حبشے کا امن بھی خراب ہو جائے گا۔ نجاشی منصف مزاج آدمی تھا، کہنے لگا میں کل انہیں بلاؤں گا، ان کی بات سن کر پھر فیصلہ کروں گا۔ بلایا گیا، سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے بارے میں اس طرح کہتے ہیں، بلکہ جب دربار میں آئے نا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین آدمی تھے، اور چھوٹی چھوٹی بات کو نوٹ کر کے اگلے بندے کو اکسا بھی دیتے تھے اور اسے اس کے حق میں بھی کر دیتے تھے۔ انہوں نے جب دربار میں آتے گئے تو کہا، اے نجاشی حضرت، یہی ان کی بے ادبیاں انہیں لے ڈوبی ہیں، دیکھو آپ کے دربار میں آئے ہیں تو انہوں نے ادبانہ سجدہ ہی نہیں کیا، انہوں نے تعظیم کا سجدہ ہی نہیں کیا، جبکہ آپ کے دربار میں آنے کا یہ قانون ہے کہ سجدہ کر کے اندر آیا جائے گا۔ نجاشی نے کہا کہ آپ نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہم پہلے جھک جایا کرتے تھے ہر کسی کے سامنے، لات عزا منات کو سجدے کیا کرتے تھے، 360 بت ہم نے رکھے تھے بیت اللہ کے دائیں بائیں، ہم ان کے سامنے نظر و نیاز دیتے، ان سے فریاد رس ہو جاتے، ان کے سامنے منتیں مانگا کرتے، لیکن ہمارے سامنے ایک ایسی شخصیت نمودار ہوئی جو ہم میں سے ہی ہے، جسے ہم اچھی طرح جانتے ہیں، جس کے کردار اور اخلاق سے ہم واقف ہیں، جس کی سیرت ہمارے سامنے ہے، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی اس نے ایسی بات زبان سے نہیں نکالی کہ جس کی وجہ سے اس کی ذات پر کوئی حرف آیا ہو۔ اس نے کہا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا، ہم خنزیر کھاتے، حرام کھاتے، سود کھاتے، اس نے ہمیں ان تمام چیزوں کو کھانے سے منع کر دیا، ہم تھے زنا کے رسیا تھے، اس نے ہمیں بتایا کہ پاک دامنی میں کتنی عزت ہے، ہم سب جھوٹ چغلی اور لڑائی جھگڑے کرتے، اس نے بتایا ہے امن میں رہنے میں کتنی خیر ہے، اس نے بتایا ہے بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے شفقت کرنا۔ یہ جب ساری باتیں حضرت جعفر طیار نے کہی نا، نجاشی کہنے لگا یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں، اللہ کی قسم یہ اپنے تحفے لے لو، جا کر اپنے سرداروں کو بتا دو، تم مجھے ایک پہاڑ بھی سونے کا دے دو، ایک پہاڑ سونے کا دے کر کہو کہ ایسے پارسا اور نیک لوگوں کو میرے حوالے کر دو، تو اے عمر جاؤ، چلے جاؤ، میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، پہلی چوٹ
پہلی دفعہ نکام ہوا تھا اور پہلی چوٹ میرے دل میں آئی ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں نے سوچا، عبداللہ بن ابی ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ تھے، کہنے لگے چلو چلتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، کل ایک ایسی بات نجاشی سے کہوں گا کہ وہ ان سب کو سزا بھی دے گا اور نکال بھی دے گا۔ دوسرا دن آیا تو آئے، کہنے لگے نجاشی حضرت ہم جا رہے ہیں، لیکن ایک بات سن لیں، یہ اتنے بے ادب ہیں، یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بالکل ہمارے جیسے انسان تھے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ نہیں مانتے، خدا نہیں مانتے، اپنے جیسا انسان مانتے ہیں۔ نجاشی نے کہا بلاؤ بھائی۔ بلایا گیا، سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ڈرے ہوئے تھے سارے لوگ نا۔ حضرت جعفر طیار سے فرمایا کہ سارے مسلمانوں نے نا طے کیا کہ آپ نے بات کرنی ہے۔ نجاشی نے کہا تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ خیال کرتے کہ وہ ہمارے جیسے ہیں؟ تو سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا سورہ مریم کا ابتدائی رکوع پڑھا، وہ آیات پڑھی اور بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نا ہم اسے اللہ کا بندہ اور رسول مانتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ مریم بتول رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا القاء فرمایا تھا، وہ روح اللہ ہے۔ جب یہ بات نجاشی نے سنی، فرمایا جو تمہارا پیغمبر کلام لے کر آیا کوئی حصہ سنا سکتے ہو؟ فرمایا کیوں نہیں۔ سورہ مریم کی جب اللہ کے نبی کے جو یہ بھائی بھی ہیں حضرت جعفر طیار نا چچا زاد، انہوں نے رکوع پڑھنا شروع کیا، نجاشی بھی زار و کتار رو رہا ہے، سامنے جو اس کے حواری بیٹھے ہیں، جو اس کے عالم بیٹھے ہیں، سامنے تورات انجیل کے صفحے کھلے ہوئے، وہ بھی زار و کتار روئی جا رہے ہیں۔ جب قرآن کی تلاوت مکمل ہوئی نا، نجاشی نے ایک ٹنکا اٹھایا، کہا اللہ کی قسم جیسا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس ٹنکے جتنا بھی اس سے زیادہ نہیں ہے، بالکل ویسے اور اتنی ہی شان اور مقام ہے عیسیٰ علیہ السلام کا جتنا انہوں نے بتایا ہے اور ان کے نبی علیہ السلام بات لے کر آئے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرما دیا ہے عمر چلے جاؤ اب میرے دربار سے، جو ان کا نبی ہے نا اور جو عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ دونوں ہی ایک طاقچے کے، دونوں روشنییں ایک طاقچے کی لگتی ہیں۔ عمر بن عاص فرماتے ہیں اسی دن سے میں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی قسم یہ جو دین ہے نا اور یہ جو قرآن ہے یہ عام نہیں ہے، یہ واقعہ ہی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ میں سوچنے لگا، غور و فکر کرنے لگا۔ اس کے بعد مکے والوں نے بڑی کوششیں کی ہیں، میدان بدر میں جمع ہوئے، احد میں جمع ہوئے، اس کے بعد غزوہ احزاب میں جمع ہوئے، لیکن کہتے ہیں میں الگ تھلگ رہتا، میں اسی بات پر غور و فکر کرتا رہتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے سچے رسول ہے۔ ایک دن نہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا تو میری قوم کے لوگ آئے، آ کر کہنے لگے عمر آپ پہلے جیسے نہیں رہے، شاید آپ مسلمان ہونے لگے ہیں۔ تو میں نے انہیں قسم دے کر پوچھا، میں نے کہا بتاؤ ہمارا دین سچا ہے یا روم اور ایران والوں کا دین سچا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا دین زیادہ سچا ہے۔ تو میں نے کہا پیسہ ہمارے پاس زیادہ ہے یا روم اور فارس والوں کے پاس؟ انہوں نے کہا مال و دولت ان کے پاس زیادہ ہے۔ تو فرمانے لگے میں نے پھر انہیں سمجھایا کہ ہمارے دین کے مطابق تو مر کر مٹی ہو جائیں گے، کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی قیامت کا دن نہیں، کوئی اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری نہیں ہے، کوئی جنت اور جہنم نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے فقط۔ اگر روم اور ایران والے مالدار ہیں ہم سے اور یقیناً ہیں، پھر یہ ایک زندگی ہے اور اس میں وہ ہم سے زیادہ بہتر ہے، پھر ہم بھی جا کر رومی اور ایرانی بن جائیں، وہ ہم سے زیادہ بہتر ہے نا۔ اور اگر میں اس بات پر غور کرتا ہوں نا جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے، مرنے کے بعد بھی ایک جگہ ہے جہاں انسان نے جانا ہے، اور نیک اعمال کرے گا تو جنت، برے اعمال کرے گا تو جہنم۔ کہتے ہیں یہ بات میرے دل کو لگتی ہے کہ حقیقت کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سچے ہیں۔
وہ حقیقت لائے ہیں اور یہی بات مجھے آگے چلنے نہیں دیتی، یہی بات مجھے ان کے سامنے نہیں لاتی۔ وقت گزرتا گیا، آخر 7 ہجری کا جب وقت آیا نا، 7 ہجری غزوہ خیبر نبی علیہ السلام لڑ کر واپس آئے، تو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور مدینے کی طرف چل دیے۔ راستے میں انہیں ملتے ہیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن طلحہ، یہ دونوں بھی مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ سیدنا عمر بن عاص نے پوچھا خالد کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ہم مسلمان ہونے جا رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ عمر بن عاص مسکرائے، فرمایا میں بھی اسی ارادے سے جا رہا ہوں۔ تینوں جب مسجد نبوی کے اندر آئے نا، نبی علیہ السلام دیکھ کر مسکرائے اور تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے، فرمایا صحابہ آج مکے نے اپنے لختے جگر تمہاری طرف پھینک دیے ہیں، آج مکے نے اپنے لختے جگر تمہاری طرف پھینک دیے ہیں۔ سیدنا خالد بن ولید سب سے پہلے آگے بڑھے، نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ میرے سابقہ گناہ معاف کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے خالد اللہ نے تیرے وہ گناہ معاف کر دیے ہیں، جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے نا اللہ پچھلی زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول ایک مرتبہ دعا کر دیں، میں آپ کی دعا لینا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ خالد کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دے، اللہ جو ہمارے خلاف تلوار اٹھا کر آیا ہے، اللہ جو اس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے، اللہ سارے کے سارے اس کے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دے اور اللہ خالد کو جنت عطا فرما دے۔ پھر حضرت عمر بن عاص آگے بڑھے، نبی علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا نا تو عمر بن عاص ہاتھ یوں بیعت کرنے لگے، ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک بیعت نہیں کروں گا جب تک ایک چیز کی آپ مجھے ضمانت نہیں دے دیتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر وہ کیا چیز ہے جس کی میں محمد ضمانت دوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ میں نے آپ کو تکلیفیں دی ہیں، آپ کے خلاف تلوار لے کر آیا ہوں، آپ مکہ میں تھے جب تو میں نے آپ پر پھبتیاں کسی ہیں، میں نے بھی دوسرے سرداروں کے ساتھ مل کر آپ کی بعض دفعہ توہین کی ہے۔ اے اللہ کے رسول بیعت تب کروں گا جب آپ اس چیز کا وعدہ دیں کہ اللہ رب العالمین نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا عمر جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سیدنا عمر بن عاص نے پھر بیعت کی، مسلمان ہوئے، پھر عثمان بن طلحہ مسلمان ہوئے، تو وہاں پر نا نبی علیہ السلام سے دین سیکھنے لگے۔ ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ سے تقریباً 10 دن کے مسافت پر ایک بستی تھی، وہاں پر نبی علیہ السلام نے 300 صحابہ کے ایک لشکر بنایا، ان کی کمان حضرت عمر بن عاص کو دی، وہ جنگ ذات السلاسل کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ پر حضرت عمر بن عاص کو اللہ کے نبی نے امیر بنایا۔ یہ پہلی جنگ تھی اسلام پر نا، بڑی سخت سردی کا موسم تھا، تو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نا، رات ہوئی، اب سردی بہت زیادہ ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اجازت لی کہ ہمیں اجازت دیں، ہم آگ سیکنا چاہتے ہیں۔ سیدنا عمر بن عاص نے آگ جلانے سے منع فرما دیا، فرمایا اگر آگ جلی دور سے دشمن تمہاری تعداد کو دیکھ لے گا، اسے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اتنے ہیں اور پھر یہ جنگی اصولوں کے خلاف ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا سخت سردی میں بھی صحابہ کو آگ نہیں جلانے دی۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر ایک اور واقعہ رونما ہوا، اسی دن جب سوئے نا صبح اٹھے تو جنبی حالت میں تھے، احتلام ہو گیا، آپ نے ویسے ہی تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ صحابہ مدینے میں آئے، نبی علیہ السلام سے فرمایا اللہ کے رسول جنبی حالت میں عمر نے ہمیں نماز پڑھا دی تھی، یہ ہمارے امیر تھے، مجبوراً ہم نے نماز پڑھ تو لی ہے لیکن دل مطمئن نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر بن عاص کو بلایا، فرمایا عمر صحابہ تمہاری شکایت کر رہے ہیں،
جنبی حالت میں نماز پڑھا دی۔ فرمانے لگے اللہ کے رسول بڑی سخت سردی تھی، اگر میں نہاتا بیمار ہو جاتا، اور تیمم والی آیات بھی میرے ذہن میں تھی، انہی سے استدلال کرتے ہوئے میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی ہے۔ نبی علیہ السلام مسکرانے لگے، فرمایا اللہ تمہاری نماز کو قبول فرما لے۔ اور اس طرح نبی علیہ السلام مسکرائے اور کوئی بات نہیں کی۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پہلی جنگ تھی جس میں یہ دو واقعہ رونما ہوئے۔ اس کے بعد تاریخ میں یہ بات رقم ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پہلے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے جنگ کے میدان میں آگ جلانے سے منع کیا، اس کے بعد کبھی بھی جنگ کے میدان میں آگ نہیں جلائی گئی۔ اصول بنا لیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو دشمن ہماری تعداد کا اندازہ لگا لے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ اس جنگ پر جب نبی علیہ السلام بھیجنے لگے نا، فرمایا عمر میں تمہیں ایک جنگ پر امیر بنا کر بھیجنے لگا ہوں، اللہ تمہیں وافر مقدار میں مال دے گا اے عمر، اور اللہ تمہیں صحیح سلامت واپس لوٹائے گا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بشارتیں دو دی، ایک مال کی، ایک صحیح سلامتی کی۔ تو حضرت عمر بن عاص نے کہا اللہ کے رسول میں مال لینے کے لیے مسلمان تو نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر اگر مومن بندے کو بغیر سوال کے مل جائے تو یہ مال اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، ہاں مانگنے پر قباحت ہے، لہٰذا آپ جاؤ اور جنگ لڑو جا کر۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور بہت زیادہ مال غنیمت لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس کے بعد سیدنا عمر بن عاص کئی نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں شامل رہے۔ آقا علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر عمر بن عاص ساتھ ہیں۔ اسی طرح بنو سہم قبیلے کا جھنڈا جو ہے وہ حضرت عمر بن عاص کے ہاتھ میں ہے۔ جب نبی علیہ السلام فتح مکہ کر کے فارغ ہوئے تو 3 میل کی مسافت پر نا سوا نامی بت جو بہت بڑا تھا اور کفار مکہ اسے بڑا پوجتے تھے، نبی علیہ السلام نے حضرت عمر بن عاص کو بھیجا کہ جا کر اسے تباہ و برباد کر دے۔ حضرت عمر بن عاص اپنے ساتھ 100 نوجوانوں کو لے کر گئے، تو جو اس کا ہے تھا نا مجاور تھا اس دربار کا، وہ آیا آ کر کہنے لگا یہ سوا نامی ہمارا خدا ہے، اگر اس کے قریب بھی آئے تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا پھر تو دیکھتا رہے اب میں تمہارے خدا کے ٹکڑے کیسے کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کئی ٹکڑے کر کے نا آگ لگا دی۔ وہ مجاور پہلے تو روتا رہا اپنے خدا کی یہ حالت دیکھ کر، جب کچھ نہ ہوا یہ سارے صحیح سلامت کھڑے رہے، کہنے لگا افسوس ہے ایسے خدا پر جو اپنا دفاع بھی نہ کر سکا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا اہم واقعہ تھا۔ تیسرے نمبر پر غزوہ حنین میں شامل ہوئے، نبی علیہ السلام کا دفاع کیا۔ چوتھے نمبر پر طائف کے میدان میں شامل ہوئے، جنگ لڑی، جسم پر زخم آیا، مدینہ میں آئے، نبی علیہ السلام نے انہیں ایک علاقے کی طرف بھیج دیا، فرمایا جاؤ وہاں پر نا 2 بھائی حاکم ہیں، ایک کا نام جعفر ہے دوسرے کا نام عباد ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں گئے، دونوں بھائیوں کو ملے، اسلام کی دعوت پیش کی نا، دونوں بھائی مسلمان ہوئے۔ شہر والوں کو پتہ چلا ہمارے حاکم مسلمان ہو چکے ہیں، تو اکثر شہر والے بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی یہ روایات نبی علیہ السلام کو جب لکھ کر دی نا، آقا علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور حضرت عمر بن عاص سے فرمایا یہاں پر تبلیغ کرو۔ عمر بن عاص وہاں پر تبلیغ کر کی، 6 ماہ کے اندر ہی سارا شہر اللہ نے مسلمان کر دیا۔ سارا شہر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اللہ نے مسلمان کروا دیا۔ میرے بھائیوں یہ وہ عظیم لوگ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں عاص کے دونوں بیٹے ہشام بھی اور عمر بھی یہ دونوں مومن ہیں۔ تو میرے بھائیوں ان کی سیرت انشاءاللہ آئندہ اتوار کو بھی بیان کریں گے کیونکہ بڑی وسیع سیرت ہے ان کی۔ تو یہ وہ واقعات تھے جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں رونما ہوئے۔ آگے والا دور حضرت ابو بکر اور عمر
عثمان اور علی کے ساتھ حضرت عمر بن عاص نے کس طرح اپنے اس دور میں کیسے جنگیں لڑیں، کیسے فتوحات کی اور اپنی سیاسی بصیرت کے ڈنکے پوری دنیا میں کیسے بجائے ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ اتوار کو بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقدس جماعت کا قیامت والے دن ہمیں ساتھ نصیب فرما دے، اور ہمیں بھی ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دے جیسے نبی علیہ السلام کے صحابہ کیا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔